السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت عبدالمطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے ان کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، پھر ان کی اولاد میں بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں میرا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نسب جو ہے جا کے عدنان سے کس طرح ملتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لقب کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی، تو ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اب حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ دین ابراہیمی کے ماننے والے اور قریش میں وہ پہلے شخص تھے جو ماہ رمضان میں غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ کیا پتہ لگتا ہے کہ باپ دادا کی جو عادتیں اور جو ان کی نیچر ہوتی ہے، جو ان کی خصلتیں ہوتی ہیں، وہ آگے ان کی اولادوں میں ضرور پینیٹریٹ کرتی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب چاہے زمزم کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہتے تھے اور یہ انہوں نے کام کیا اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ بنو جرہم کو جب مکہ سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا، اور اس کے اوپر جگہ جگہ بت نصب کر دیے تھے اور ایک قربان گاہ بنا دی تھی جہاں پر قربانی کی جاتی تھی۔ تو عبدالمطلب کو زمزم کی بڑی تلاش تھی۔ ایک بار انہوں نے خواب میں اس جگہ کو دیکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دکھایا گیا، اور جب انہوں نے اسے کھودنے کا ارادہ کیا تو قریش نے بڑی مخالفت کی، کیونکہ قربان گاہ کو کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ بتوں کو ناراض کر دیا جائے ان کے نزدیک۔ کوئی شخص بھی اس کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ساتھ تیار نہیں ہوا۔ آخرکار انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر خود ہی کھدائی کی۔ قریش کے اس سلوک کو دیکھ کر انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ جوان ہو کر میرے قوت بازو بنیں گے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب کھدائی کی تو زمزم نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کو 6 بیویوں سے 10 لڑکے عطا کیے اور 6 لڑکیاں عطا کیں۔ ان کے نام تھے حارث، ابو لہب، ضرار، مغیرہ، قسم، زبیر، ابو طالب، المقوم، الغیداق، عبداللہ، یہ تو بیٹے تھے۔ پھر ان کی بیٹیاں تھیں صفیہ، عاتقہ، عروہ، ام حکیم، امیمہ، برہ۔ جب 10 بیٹے حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے تو انہیں اپنی منت کے بارے میں، اس کے پورا کرنے کے بارے میں خیال آیا۔ خانہ کعبہ میں قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ اتنی نیک طبیعت کے مالک تھے اور اتنے خوبصورت بچے تھے کہ حضرت عبداللہ کو کوئی بھی نہیں، ایون یہ کہ ماں باپ کے علاوہ قریش کے لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قربانی کی جائے، اور حضرت عبدالمطلب کو تو چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے تو بہت ہی عزیز تھے۔ لیکن قربانی کی منت چونکہ مانی گئی تھی، اور عرب جو ہیں وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے ہیں، یہ ہم پہلے ان کی عادات اور ان کی نیچر کے بارے میں جب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بے انتہا اپنی بات پر قائم رہنے والے تھے۔ لہٰذا قربانی کے لیے تیار ہوئے تو بہن بھائیوں اور خاندان والوں نے بہت مزاحمت کی۔ بہنوں نے، پھوپھیوں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ قریش نے اپنے شفیق سردار کو کہا کہ اگر آپ نے انسانی قربانی کی رسم ڈالی تو پھر تو یہ بچوں کی قربان کرنے کا رواج پڑ جائے گا،
اور ایک بہت بدترین رسم ہوگی جس کے بانی جو ہیں وہ آپ ٹھہرائے جائیں گے، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے یا سارا جو الزام ہے وہ آپ کے سر ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا، اپنے رائے لی اپنے لوگوں سے کہ پھر کیا کیا جائے، کس طرح میں اپنی قسم کو پورا کروں۔ تو اس میں ایک سمجھدار شخص تھا جس کا نام تھا مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو۔ اس نے ایک تجویز پیش کی کہ اس معاملے میں جو مقام ہجر، خانہ کعبہ میں جو مقام ہجر ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک کاہنہ بیٹھا کرتی تھی جس کا نام قطبہ تھا، اس سے مشورہ کیا جائے۔ اس نے اپنے تابع جن سے مشورہ کیا اور فیصلہ سنایا، اور پہلے سب سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے آدمیوں کا خون بہا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ تم لوگ کے لاء میں جب خون بہا دیا جاتا ہے کسی کے قتل کے بدلے تو وہ کتنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ دید جو ہوتے ہیں وہ 10 اونٹ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے شہر جاؤ اور کعبے کی فال کے تیروں سے اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر تیر پھینکو۔ اگر تمہارے آدمی کا نام نکلے، یعنی عبداللہ کا نام نکلے، تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اور قرا جو ہے وہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے۔ لہٰذا اب جب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ واپس آئے تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ اب حضرت عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کا جب قرا ڈالا گیا تو نام عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، پھر نام ڈالا، پھر قرا کیا گیا تو پھر نام عبداللہ کا نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو 5 جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا، اور یہ تمام کے تمام 100 اونٹ جو ہیں فدیہ میں ذبح کر دیے گئے۔ اس دن سے یہی انسانی جان کا خون بہا ہے، یعنی انسان کوئی بھی شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے، اول تو قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر اس کے خاندان والے معاف کر دیتے ہیں اور فدیہ دیا جاتا ہے یا خون بہا دیا جاتا ہے تو وہ 100 اونٹ یا پھر 100 اونٹ کے برابر کی رقم۔ یہی شرع اسلام اب بھی برقرار ہے۔ اسی واقعے کی بنا پر عبداللہ کا نام ذبیح پڑ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ۔ پہلی قربانی جو ہوئی تھی اس کا فدیہ ایک مینڈھا تھا، اور دوسری قربانی کا فدیہ 100 اونٹ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ایک بار حتیم کعبہ میں مسند پر سو رہا تھا، جب آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا، بڑی پریشانی ہوئی۔ اس عالم میں اٹھا اور ایک قریش کاہنہ کے پاس گیا تاکہ اس کی تعبیر معلوم کر سکوں۔ خواب میں ایک درخت دیکھا۔ جب ان کا خواب جو انہوں نے سنایا کاہنہ کو تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک درخت دیکھا، اس کی چوٹی بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگی، پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب پر چھا گیا وہ درخت۔ اس سے نور کی ایسی شعائیں پھوٹیں کہ سورج بھی اس کے آگے ماند پڑ گیا۔ عرب و عجم اس درخت کے آگے سجدہ ریز تھے، کبھی وہ درخت آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور کبھی آب و تاب سے نمودار ہوتا۔ قریش کی ایک جماعت اس کی ٹہنیوں سے لپٹی ہوئی تھی اور دوسری جماعت اس کے کاٹنے کے در پہ تھی۔ اتنے میں جو کاٹنے والا گروہ تھا اس کے قریب ایک بہت خوبصورت جوان نمودار ہوا، ایسا حسین اور پاکیزہ خوشبو والا کہ میں نے آج تک کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا۔ اس نے ان دشمنان درخت کو جو کہ کاٹ رہے تھے ان کو مار بھگایا اور ان کی کمریں توڑتا، ان کی آنکھیں پھوڑتا۔ میں نے جب ہاتھ بڑھا کر اس کا پھل توڑنا چاہا تو اس خوبصورت نوجوان نے کہا، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، یہ تو ان کے نصیب میں ہے جو اس کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں۔ اس خواب نے مجھے دہلا کے رکھ دیا اور میں بڑا پریشان ہوا۔ اب جو کاہنہ نے غور سے اس دیکھا، مطلب حضرت عبد المطلب نے جب کاہنہ کی طرف اپنا خواب سنانے کے بعد غور سے دیکھا تو وہ کسی بڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اگر واقعی تم نے ایسا خواب دیکھا ہے تو پھر تمہارے صلب سے، یعنی تمہاری پشت سے ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جو مشرق و مغرب پر حکمرانی کرے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا جو ہے وہ اشارہ
دے دیا گیا اس خواب کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم حضرت عبداللہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا بچپن، ان کی عادات کس طرح کی تھیں، اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ان کے یتیم ہونے کا، اور پھر والدہ کے چلے جانے کا، ان کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالی آپ کو میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔